آپ کا فیوچر اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ لوگ کس قسم کی طاقت کو انلیش کرنے لگے ہیں دنیا کے اوپر، اور ایونچولی اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا کس کو. ہمیں ویسے یہ سمجھ آتا ہے کہ جو عام لوگ ہیں، یہ جو ہم کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، ہم اس کا سب سے پہلا نشانہ بنیں گے. ساری دنیا آج کل میمز دیکھ رہی ہے، ساری دنیا آج کل کانفلکٹ کی خبریں دیکھ رہی ہے، ساری دنیا obsessed ہے کہ امن ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم سب کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے مڈل ایسٹ میں ختم ہو جائے گا تو پیٹرول کی قیمتیں ٹھیک ہو جائیں گی، نوکریاں اویلیبل ہو جائیں گی، فیوچر جو ہے وہ دنیا کا برائٹ ہو جائے گا. ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے جو چل رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، یہ ہیومینٹی کا، انسانیت کے لیے، دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ نہیں ہے. سب سے بڑا خطرہ جو دنیا کے لیے، وہ ایک چھوٹی سی خبر تھی جو آج سے کچھ دنوں پہلے شائع کی گئی، جو ایکسٹینشنل تھریٹ پوز کرتی ہے انسانیت کو بھی اور دنیا کے فیوچر کو بھی. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. ہم سنتے رہتے ہیں تھیوریٹیکلی کہ جی یہ اے آئی جو ہے وہ تباہی پھیر دے گا، اے آئی فیوچر کے اندر. ہمارا یہ خیال ہے کہ پتہ نہیں 400 سال بعد کا فیوچر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. مگر پچھلے دنوں ایک خبر شائع ہوئی کہ جو امریکہ کے سیکرٹری آف دا ٹریجری ہے، فائنانس منسٹر آپ سمجھ لیں، اسکاٹ بیسنٹ، انہوں نے ایک ارجنٹ میٹنگ کال کی واشنگٹن کے اندر. اس میٹنگ کے اندر انہوں نے بلایا جو امریکہ کے بڑے بڑے بینکوں کے سی ای اوز ہیں. Some of the top banking CEOs were invited by the top banking regulators, including the Secretary of the Treasury, Scott Bessent, to... انہوں نے اعلان یہ کیا، چیٹ جی پی ٹی کی طرح کی کمپنی ہے اینتھروپک، انہوں نے ایک ماڈل بنایا ہے اے آئی کا. ماڈل کا نام ہے مائتھوس. یہ جو مائتھوس ماڈل تھا، یہ بنایا اس لیے گیا تھا کہ یہ جو فائنینشیل سروسز ہیں ساری دنیا کے اندر، یہ جو فائنینشیل نیٹ ورک ہے، اس کے اندر اگر خامیاں ہیں تو اس کو ڈیٹیکٹ کیا جائے. کہتے ویسے ساری اے آئی کمپنیز کے جو مالکان ہیں کہ جو اے آئی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں انسانیت کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. Everybody's ChatGPT, everybody gets it for free, and everybody has access to just this like crazy thing such that everybody can be more productive, make way more money. بہرحال جی یہ مائتھوس کو بنایا گیا، اس کو جب ڈپلوائے کیا گیا تو پتہ یہ لگا کہ یہ اپنی مرضی سے ایکسیس کر رہا ہے دنیا کے بڑے بڑے فائنینشیل سسٹمز کو، بینکنگ کے نیٹ ورکس کو، یہاں تک کہ اس کے پاس کیپیبلٹی تھی کہ آپ کے فون کے اندر جو اینڈرائڈ آئی او ایس سسٹم چل رہا ہے اس کو نہ صرف ایکسیس کر سکے بلکہ اس کو کنٹرول بھی کر سکے. فائنلی تمام جب سی ای اوز کو یہ بات بتائی گئی، اس میٹنگ کے اندر جے پاول جو چیئر ہیں فیڈرل ریزرو کی، یعنی سینٹرل بینکر ہیں امریکہ کے، وہ بھی موجود تھے. جب بتایا گیا تمام سی ای اوز کو تو ظاہر ہے کہ وہ حیران پریشان رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے. اس کے بعد اعلان یہ کیا گیا اس میٹنگ کے اندر کہ جو اینتھروپک ہیں، اس کے سی او ڈاریو اموڈائے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی یہ جو ماڈل ہم نے بنا لیا ہے خطرناک ہے، اب تو بن گیا ہے، اس کو ہم پبلک کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ اس کو ہم کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر جو 48 بڑی بڑی کمپنیز ہیں امریکہ کی، ان کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ چیک کیا جا سکے کہ اس کو چلایا جا سکتا ہے یا نہیں چلایا جا سکتا ہے. ان 48 کمپنیز کے اندر امیزون، ایپل، پالو آلٹو نیٹورکس، لینکس، اس طرح کی کمپنیز شامل ہیں. بہرحال یہ خبر آئی، خبر کے اوپر کوئی زیادہ بحث مباحثہ نہیں ہوا، لوگوں نے اس کے اوپر غور نہیں کیا. ٹینشن یہ تھی کہ ہمارے بچوں کا کیا فیوچر ہے، میٹرک نہیں کر پا رہے، جنگیں چل رہی ہیں، پیٹرول مہنگا ہے. تو ہم نے نظر انداز کر دیا ایک ایسی خبر کو جو شاید ہمارے فیوچر کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اینتھروپک یہ جو کمپنی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ بہت ساری جو کمپنیز ہیں جو دنیا کے فیوچر کو سب سے زیادہ افیکٹ کریں گی، جس کے اندر اوپن اے آئی ہے، گوگل ہے، اینتھروپک بھی اسی کے اندر شامل ہے. ان کا جو چیٹ باکس ہے کلاؤڈ، ہو سکتا ہے وہ آپ استعمال بھی کرتے ہو، آپ کے فون کے اندر موجود بھی ہو. آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ جو ڈاریو اموڈوئے ہیں، ان کا جھگڑا ہو گیا تھا پینٹاگون کے ساتھ. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو ماڈلز ہیں ان کو یو ایس گورنمنٹ استعمال کری ہے انٹیلیجنس آپریشنز کے لیے، انٹیلیجنس انالیسس کے لیے. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ لوگوں کی سرویلنس کے لیے بھی ان کے ماڈلز کو استعمال کیا جا رہا ہے. Critics call this an abuse of power, what the Pentagon is doing and what the White House is doing. Do you believe this is an abuse of power? You know, again, I would return to the idea that this is unprecedented. But is it an abuse of power? You know, this has never happened before. This designation has never happened before with an American company. And I think it was made very clear in some of their statements, in some of their language, that this was retaliatory and punitive. I don't know what else to call it. Retaliatory and punitive. جب یہ جھگڑا ہوا، آج سے شاید 6 مہینے پہلے کی بات ہو، تو جو امریکن پینٹاگون ہے
انہوں نے کہا کہ یہ جو کمپنی ہے اینتھروپک، یہ ایک سپلائی چین تھریٹ ہے. The Pentagon formally labelled AI lab Anthropic a supply chain risk on Thursday. It's limited the use of a technology a source said was being used for military operations in Iran. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی حکومت اگر بین کر دے کسی کمپنی کو تو اس کمپنی کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتا. پیٹ ہیگسیٹ جو امریکہ کے سیکرٹری آف وار ہیں، آف ڈیفینس منسٹر سمجھ لیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر اینتھروپک امریکہ کی حکومت کے ساتھ کام نہیں کر سکتی تو پھر کسی کے ساتھ بھی کام نہیں کر سکے گی. اس قسم کی جب خبریں آتی ہیں کسی اے آئی کمپنی کے بارے میں تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ تو کچھ چیٹ باکس کی کہانی نہیں ہے جو ہمارے فونوں کے اندر چل رہا ہے. جو اصل سٹوری ہے وہ اس سے زیادہ بڑی بھی ہے اور اس سے زیادہ خوفناک بھی ہے. خیر یہ علیحدگی ہو گئی اور ہمیں ایسے لگا کہ اس خبر کو سننے کے بعد کہ ایک طرح کی یہ جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے ہم جیسے عام لوگوں کو دنیا میں، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ماڈل بنا رہی ہیں اے آئی کی کمپنیز، لوگوں کی لائف پرولونگ ہو جائیں گی، لوگوں کا پیسے زیادہ آ جائیں گے، پروڈکٹیوٹی بہتر ہو جائے گی. ہمیں یہ بیچا جاتا ہے کنوینئنس کے طور پہ. I don't like anthropomorphizing AI. I sort of believe it's a tool. It is got intelligence, if you want to give it that as moniker, but it's not the same intelligence that I have, right? I think one of the most unfortunate names is artificial intelligence. It's a different, I wish we had called it different intelligence. کہ بھئی کریٹیوٹی، ایفیشنسی، کوئی جاب ڈسرپشن ہوگی، چھوٹی موٹی لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں گی. اچانک پچھلے کچھ دنوں سے ہو یہ گیا ہے کہ اب جو خبریں آ رہی ہیں ان اے آئی ماڈلز کے بارے میں، اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ولنریبلٹیز کو ڈیٹیکٹ کیا جا رہا ہے، ایکسپلائٹیشن کی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی بینکوں کے مسئلے ہیں، ریگولیٹرز کے مسئلے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے مسئلوں کے اوپر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اے آئی افیکٹ کرنے لگا ہے. The US National Security Agency is using Anthropic's Mythos Preview AI tool, the company's most controversial AI model yet, according to a report by Axios. Anthropic's Mythos or Mythos Preview is designed to find software vulnerabilities at scale, raising concerns it could supercharge cyber attacks. یہ کوئی اپ گریڈ سائیکل نہیں ہے. اچانک جو ہے وہ چیز جو کنوینئنس تھی اب وہ تھریٹ کیسے بن گئی اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں کر رہا. اینتھروپک نے اپنی طرف سے یہ اعلان کیا کہ پروجیکٹ گلاس ونگ جو انہوں نے سٹارٹ کیا، جس کے اندر یہ 48 کمپنیز ہیں جن کو یہ ماڈل دیا جائے گا، تو اس سے ہوگا یہ کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا اور اس کے بارے میں یہ دیکھا جا سکے گا کہ خود بخود کیسے دوسرے سسٹمز کے اندر گھس کے ان کو کنٹرول کر رہا ہے، کہاں پہ کوئی پرابلمز ہیں، کہاں پہ کوئی پرابلمز نہیں ہے. بڑا ہی اچھا اور صاف ستھرا بیان تھا، مگر اندر خانے ہمیں یقین ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اس سے زیادہ خطرناک ماڈل بنایا جائے، اس سے زیادہ بڑی ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے. اب جو ساری خبر آپ نے سن لی، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کا مسئلہ کیا، اس طرح کی خبریں سن کے ہمیں غصہ آتا کیوں ہے. غصہ اس لیے آتا ہے کہ ایک ماڈل انہوں نے بنایا، پہلے وہ کہتے تھے کہ پبلک کے لیے بنایا. We can build a world where human life is meaningful and humans, perhaps with the help of AIs, perhaps working with AIs, build really great things. So I'm actually not that pessimistic. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو ریلیز نہیں کیا جائے گا. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں کا ایکسیس جو ہے وہ سلیکٹ کمپنیوں کے پاس، سلیکٹ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے. عام لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. انفیکٹ عام لوگوں کے لیے تو یہ بہت خوفناک ہتھیار ہے. Bloomberg has learned that a small group of unauthorized users have accessed Anthropic's new Mythos AI model, which the company itself warns is so powerful it could enable dangerous cyber attacks. To discuss more, I'm joined by Bloomberg intelligence analyst Matt Bloxham. سارے سی ای اوز جو ہیں بڑے بڑے ان کمپنیوں کے، وہ کہتے رہے کہ جی ڈیموکریٹائزیشن ہو جائے گی اے آئی کی. ساری دنیا میں، امریکہ میں کوئی بیٹھا ہو، چائنا میں بیٹھا ہو، انڈیا پاکستان میں کوئی بیٹھا ہو، افریقہ میں بیٹھا ہو، ہم سب کے پاس ایک ہی قسم کا اے آئی ہوگا، ایکولی طاقتور ہوگا. وہ یہ بھی ساتھ کہتے رہے کہ ہماری ایجوکیشن کے اندر، ہماری لائف کے اندر یہ مدد کرے گا. مگر جیسے ہی یہ جو بیسک چیٹ باکس سے نکل کے ریئل لائف امپلیکیشنز کی طرف یہ اے آئی گیا تو فٹافٹ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی عام لوگوں کے پاس اس کا ایکسیس نہیں ہے. ایک اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تو یو ایس گورنمنٹ نے کہا تھا کہ اینتھروپک جیسی کمپنیز کے ساتھ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. By the president saying the United States of America will never allow a radical left woke company to dictate how our great military fights and wins wars. اب خبر یہ آ رہی ہے روئٹرز کی، بلکہ انفیکٹ یہ خبر ہے کہ جو یو ایس گورنمنٹ ہے وہ چند امریکن ایجنسیز کو ود ان دی گورنمنٹ ایکسیس دینے کی بات کر رہا ہے ٹو مائتھوس. وہی اے آئی جو اتنا خطرناک تھا کہ اس کو صرف چند لوگوں کو ایکسیس دیا گیا
جس کو پبلک میں ریلیز نہیں کیا جانے کی باتیں کی گئی، اب ان کو چند ایجنسیز کو اس کا ایکسیس دیا جائے گا. کہتے ہیں جی گارڈ ریلز کے ساتھ ایکسیس دیا جائے گا. تو پھر سوال یہ ہے کہ اینتھروپک کا جو مائتوس ہے، از اٹ ٹو رسکی ٹو ٹرسٹ یا ٹو امپورٹنٹ ٹو لیو آؤٹ سائڈ دا بلڈنگ؟ یہ جو مائتوس کا اے آئی ہے، یہ کوئی تھریٹ ہے یا کوئی ایسٹ ہے؟ اور کلیئرلی جو خبریں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دونوں چیزیں ہیں. ویسے یہ کانٹرڈکشن ہمیشہ نظر آتی ہے حکومتوں کی طرف سے. اگر آپ ایک مورل اسٹیبل یونیورس کے اندر رہتے ہوں تو ایک چیز یا ایسٹ ہوتی ہے یا تھریٹ ہوتی ہے. ہمیں ایک عجیب و غریب معاملات کے اندر کہ عام لوگوں کی کنزمپشن کے لیے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز خطرناک ضرور ہے، اگر ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے اور آپ کو ایونچولی فائدہ ہی پہنچیں گے. اصل بات یہ ہے کہ یہ اتنا کیپیبل اے آئی سسٹم ہے کہ امریکن گورنمنٹ کے لیے بھی اگنور کرنا ٹھیک نہیں ہے. وہ لوگ جو ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں، جو اس قسم کی خبروں کو سیریس لیتے ہیں، وہ جب اس قسم کی کانٹرڈکشنز آتی ہیں تو وہ ان کانٹرڈکشنز میں یہ جو گیپ ہوتے ہیں آفیشیل ایکسپلینیشن میں، ان کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایونچولی کانسپیریسی تھیوریز جنم لیتی ہیں. مگر اس کیس میں، اینتھروپک کے کیس میں، کوئی کانسپیریسی تھیوری نہیں ہے. ساری جو خبر ہم نے آپ کو بتائی یہ ویریفائڈ خبریں ہیں، یہ ایکچولی ہوا، یہ ماڈل آج کل موجود ہے. یہ جو ہم نے ابھی آپ سے بات کی، یہ اس لیے زیادہ خطرناک لگتی ہے کیونکہ یہ جو سی اوز ہیں اے آئی کمپنیز کے، یہ بالکل ہولڈ بیک نہیں کرتے کہ یہ کرنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں. یعنی ڈاریو اموڈوئی کہتے ہیں کہ ہم ایک سسٹم بنا رہے ہیں، ہم نے بنا لی ہے. My chance that something goes quite catastrophically wrong on the scale of human civilization might be somewhere between 10 and 25%. That means is that there's a 75 to 90% chance that this technology is developed and everything goes fine. اس کو ہم پوری طرح کنٹرول نہیں کر سکتے، مگر ہم اس کو اور اس سے بہتر سسٹم بنائے جا رہے ہیں. دیکھی جائے گی کہ ہوتا کیا ہے. سیم آلٹمین مشہور زمانہ اے آئی کے جو گرو ہیں، ان سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ بھائی یہ جو آپ اے آئی بناتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی وغیرہ، اے آئی کے جو لارج لینگویج ماڈلز ہیں، بہت زیادہ بجلی استعمال ہوتی ہے، انرجی استعمال ہوتی ہے. پہلے ہی انرجی نہیں ہے دنیا میں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیسہ آپ کو بہت سارا چاہیے، ٹریلینز آف ڈالرز آپ خرچ کر دیتے ہیں. ان کا جواب حیرت انگیز تھا. انہوں نے کہا جی ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اس کو 20-25 سال تو آپ کو بھی اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، انرجی دینی پڑتی ہے، اس کے اوپر بھی خرچہ ہوتا ہے. 26-27 سال اگر ایک انسان کو ٹرین کرنے میں پیسہ لگ جاتا ہے تو پھر اے آئی تو ہم 2 سال میں 3 سال میں ایسا ماڈل بنا دیتے ہیں جو کئی انسانوں کا کام کر سکتا ہے. ان کو ٹینشن ہی نہیں ہے. One of the things that is always unfair in this comparison is people talk about how much energy it takes to train an AI model relative to how much it costs a human to do one inference query. But it also takes a lot of energy to train a human. It takes like 20 years of life and all of the food you eat during that time before you get smart. And not only that, it took like the very widespread evolution of the 100 billion people that have ever lived and learned not to get eaten by predators and learned how to like figure out science and whatever to produce you. کہ دنیا ہے یا نہیں ہے، انسان ہے یا نہیں ہے، ماڈل ان کا چلنا چاہیے، پیسے ملنے چاہیے. ان کا یہ بھی خیال ہوگا کہ جو انرجی بجلی وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے عام لوگوں کو دینے کی. اس بجلی کا صحیح استعمال تو ایسے چند لوگوں کی جیبیں بھرنے کے لیے، ان کو ان لمیٹڈ پاور دینے کے لیے ہونا چاہیے. ایلن مسک یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو اے آئی کا تھریٹ ہے، یہ نیوکلیئر لیول تھریٹ ہے دنیا کے لیے. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. بل گیٹس یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی، جابس ختم ہو جائیں گے، پوری دنیا ڈسرپٹ ہو جائے گی. ایک ہی سانس میں وہ کہہ جاتے ہیں اس قسم کی باتیں. Although it hasn't been seen in large numbers, over the next several years, there will be some impact on the job market for people. To speak frankly about the fact, this will have a big effect on the job market. پیٹر تھیل، اس نام سے اگر آپ واقف نہیں ہیں تو گوگل کر لیں کہ یہ آدمی ہے کون. یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی پاور ہے. The way I would articulate the worry that I have about AI, yes, I have some worries about the technology, and you don't want to downplay them. I have even more worries about going from the frying pan into the fire of, worldwide totalitarian control of regulating it and stopping it. آئندہ آنے والی دنیا میں فوجوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس کے بعد ٹیکنالوجی ہوگی وہ سب سے زیادہ طاقتور شخص ہوگا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کی تاریخ میں ایسے کب ہوا ہے کہ ایک طرف ایک چیز کو بنانے والا یہ بھی کہہ رہا ہو کہ میں آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں، اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہا ہو کہ مجھ سے یہ چیز کنٹرول نہیں ہوتی، اور تیسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہا ہو کہ اس چیز کو بنانے کے بعد ہوگا کیا مجھے کچھ نہیں پتا. شاید اس قسم کے لوگوں کا یہ خیال ہو کہ بنا لیتے ہیں، کر لیں گے مینیج، بعد میں دیکھی جائے گی. اگر نقصان ہوا تو عام لوگوں کا ہوگا. اسی لیے میٹا کے جو فاؤنڈر ہیں مارک زکربرگ اور اس طرح کے جو بلینئرز ہیں دنیا میں، وہ اپنے لیے ڈومز ڈے بنکرز بنا رہے ہیں کیلیفورنیا کے اندر. یعنی اگر کوئی اے آئی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، سسٹمز کے اندر گھس گیا، آپ کے فون کے اندر آپ کی تمام انفارمیشن موجود ہے، سارا کچھا چھٹا جو ہے فون کے اندر موجود ہے، اگر وہ اس کے کنٹرول میں آ گیا تو کم از کم ان کے
بلینز کے بنکرز بنے ہوئے ہوں, یہ چھپ جائیں گے, دنیا ختم ہو جائے گی, پھر دیکھی جائے گی کہ ہوتا کیا ہے. یہ جو باتیں ہم نے آپ سے کی ہیں اس کے اندر کوئی کانسپیریسی نہیں ہے. جو ایونٹس ہیں وہ اسی طرف لیڈ کر رہے ہیں. اگر دنیا آج نہیں جاگی, عام لوگوں نے شور نہیں مچایا کہ ریگولیشن بنائیں, یہ کر کیا رہے ہیں, ہمیں بتایا جائے کہ ان کمروں کے اندر, ان کمپنیز کے اندر ہو کیا رہا ہے. ہم جو عام لوگ ہیں دنیا کے ڈیپلی انیزی فیل کر رہے ہیں. ہمیں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی نوکریاں ختم ہو جائیں گی. کون سی نوکریاں ختم ہو جائیں گی؟ جی اکاؤنٹنٹس کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کوڈنگ کرتے ہیں لوگ, کیونکہ اے آئی اپنی کوڈنگ خود کرے گا, ویب سائٹیں بنائے گا. اب بھی ویسے ایسے ماڈل موجود ہیں, آپ انسٹرکشن دے رہے ہیں, ویب سائٹ سامنے آ جاتی ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈیٹا انٹری کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی خود بخود ہو جائے گا. یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ جو آٹومیشن ہے, ویٹرز ہیں ریسٹورینٹس کے اندر, یعنی ایسے بہت سارے وائٹ کالر جابز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اب تو میں نے ایلون مسک کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک یونیورسل ہائی انکم سسٹم ہونا چاہیے کہ جب اے آئی ہر چیز کو کنٹرول کر لے گا, ہم اور آپ گھر میں بیٹھ جائیں گے, تو اے آئی سے جو پیسہ جنریٹ ہوگا وہ حکومت کو جائے گا. حکومت پھر پیسہ باٹا کرے گی تمام لوگوں کے. بغیر پرپس کے انسان کرے گا کیا, اس کے بارے میں ویسے کوئی بات نہیں کر رہا. تو جاب ویسے ختم ہوتے ہوئے نہیں نظر آتے. وہ یہ نہیں نظر آتے کہ پلمبنگ کے جاب ختم نہیں ہوں گے. وہ جو شخص آپ کو فون کرتا ہے, اگر آپ کی کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ لیٹ ہو جائے کہ بھائی جان کل پیسے جمع کرا دیں یا منیمم پیمنٹ کم از کم جمع کرائیں, اس قسم کے مینیل جابز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. مگر اگر آپ کا بچہ اچھا پڑھتا ہے, کالج میں گیا ہے, یونیورسٹی میں گیا ہے, مے بی لائر بننے کی کوشش کرے. آج کل تو کہتے ہیں کہ اے آئی کے ساتھ جو ہے وہ آپریشنز بھی کیے جا رہے ہیں آٹومیٹڈ مشینز کے ذریعے. سیلف ڈرائیونگ کارز آ رہی ہیں, جو ٹرک ڈرائیورز ہیں, بس ڈرائیورز ہیں, ٹیکسی ڈرائیورز ہیں, یہ بھی ختم ہونے لگے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جب ختم ہو جائیں گی تو پھر رہ یہ جائے گا وہ کام جس کے اندر ہاتھ سے کام کرنا ضروری, مزدوری ٹائپ کام ہو سکتا ہے. ویسے ایونچولی 50 سال میں ایسے ماڈل بھی بن جائیں کہ اے آئی جو ہے وہ یہ بھی کام کر لے, آپ کے پائپ بھی فٹنگ کر دے اور آپ کے اس قسم کے مسئلے بھی حل کر دے. سب سے بڑا مسئلہ ویسے انسان کے لیے جابز اور نوکری نہیں ہے. پیسے مل رہے ہوں تو شاید ایک نیا زندگی گزارنے کا طریقہ ہم لوگ اپنا لیں. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ریلیونس ہے. ہماری جو انڈیویجویلٹی ہے وہ ہے, ہماری جو پرائیویسی ہے وہ ہے. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. ہمیں لگتا نہیں ہے, ہم کئی ایئرپورٹوں پہ دنیا کے جاتے ہیں, پاسپورٹ نہیں دیکھتے, وہ آپ کا آئرس اسکین کر دیتے ہیں. آپ کا فون کھلتا ہے فیشیل ریکگنیشن کے ساتھ. آپ ایسی دنیا امیجن کریں, نہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو, نہ آپ کو کریڈٹ کارڈ کی ضرورت ہو. آپ کا چہرہ, آپ کی فیشیل ریکگنیشن, آپ کا جو آنکھ ہے, آئرس اسکین, یہ آپ کی شناخت ہو. اس سے آپ کی تمام انفارمیشن, آپ کسی دکان میں جائیں, ابھی تو ویسے سنیں جرمنی امریکہ میں ایسی دکانیں ہیں کہ کوئی کیشیئر نہیں ہوتا, آپ اندر جاتے ہیں اور وہ کارڈ وارڈ اسکین کر کے سامان لے کے باہر آ جاتے ہیں. اب آپ سوچیں ایسی دنیا جہاں پہ آپ اپنے گھر سے نکلے, آپ نے ٹریول کرنا ہے انٹرنیشنل, آپ گھر سے نکلے ایک ایسی ٹیکسی میں بیٹھے جہاں پہ کوئی ڈرائیور نہیں ہے, آپ نے ایپ سے بک کی, آپ گھر سے نکلے ٹیکسی میں بیٹھے, آپ کی جیب میں کوئی کیش نہیں ہے, کوئی پاسپورٹ نہیں ہے, آپ کے چہرے کے اندر آپ کی تمام تاریخ, فیوچر سب آلریڈی سسٹم کو پتہ ہے. ایئرپورٹ گئے, وہاں پہ آپ کا چہرہ اسکین ہوا, جہاز میں بیٹھے, دوسرے ملک میں پہنچے, ہوٹل میں گئے, منہ اسکین ہوا, وہیں پہ آپ کا پتہ ہے کہ جی آپ کے اوپر کوئی کیس وغیرہ تو نہیں بنا ہوا, آپ کی لائف میں گیا, آپ کی بیوی بچے کدھر رہتے ہیں, کرتے کیا, آپ نے کل جو ہے وہ کیا چیز ڈھونڈنے کی کوشش کی, آپ کو کوئی کرسی چاہیے تھی, آپ کی کمر میں درد ہے, آپ کو کوئی تکیہ چاہیے تھا, یہ سب سسٹم کو پتہ ہوگا. تو جب اگر کسی تھرڈ پارٹی کو ہمارے اندر جو دل کے اندر جو ہماری باتیں ہیں, جو ہم خاموشی سے اسکرول کرتے ہیں, جو ہم ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز دیکھتے ہیں, ریلیں دیکھتے ہیں, اگر ایک سسٹم کو آلریڈی پتہ ہوگا, پھر مجھے اس بات کا جواب دے کہ پھر انسان کے اندر جو انسانیت ہے, ہمارے اندر جو انڈیویجویلٹی ہے, وہ بالکل کمپرومائز ہوئی یا نہیں ہوئی. مے بی جو فیوچر ہے یہ کوئی ایول مشینز کا فیوچر نہیں ہے, ٹرمینیٹر کی طرح کی دنیا میں ہم نہیں جا رہے. مے بی یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ آرمیگیڈن ہونے والا ہے, مشینز ول ٹیک اوور, شاید ہم اس دنیا کی طرف بھی نہیں جا رہے. خطرہ مگر یہ ہے, تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب طاقت, پیسہ ایک جگہ پہ کنسنٹریٹ ہو جاتا ہے, چند لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے, اس کا نتیجہ اچھا نہیں آتا. جو خبریں آ رہی ہیں ویسٹ سے, امریکہ سے, وہ یہ ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکن کمپنیز ہیں وہ اس قسم کے ماڈلز بنائی جا رہے ہیں, اس سے بہتر ماڈل بنائے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اینتھروپک کے پاس مائتوس 1, مائتوس 2, مائتوس 3 کا کام ہوا پڑا ہے, اور ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہم نہیں بنائیں گے تو لیٹ سپوز کہ چائنا بنا دے, کوئی ایسا ملک بنا دے جو ڈیموکریسی جہاں پہ نہ ہو, جو لوگوں کی اتنی فکر نہ کریں, اور اس کو ریلیز کر دیں پوری دنیا کے اوپر, اور پھر کوئی مصیبت پڑ جائے. پاسبل ہے, ایسے بھی ہو سکتا ہے,
مگر یہ کہنا کہ جی دنیا کے لوگوں کی فکر صرف ہمیں ہے، انسانیت کی فکر اور کسی کو نہیں ہے، یہ بھی تھوڑی سی زیادتی ہے۔ حقیقت جو ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کچھ 30-40 کمپنیز امریکہ میں ہوں گی، کچھ کمپنیز چائنا میں ہوں گی، مے بی انڈیا کے اندر اے آئی کے اوپر کام ہو رہا ہے، اسرائیل کے اندر ٹیک کی بہت بڑی انڈسٹری ہے، وہاں پہ کام ہو رہا ہو۔ کل ملا کے 100-200 ہی کمپنیز ہیں جو ہمارے فیوچر کا فیصلہ کریں گے۔ کوئی مڈل ایسٹ کی جنگ جو ہے اس کا ٹھیک ہو جانے سے ہمارا فیوچر ٹھیک نہیں ہو جائے گا۔ یہ جو ایکسٹینشیل تھریٹ ہے کہ یہ جو اے آئی ماڈلز ہیں کون لوگ بنا رہے ہیں، پیسہ ان کو کیوں دیا جا رہا ہے، ان کو چیکس اینڈ بیلنسز ان کے اوپر ہیں کیا، ہمارے فون کے اندر کون سی ایسی انفارمیشن ہے جو جا کہاں پہ رہی ہے، اس کو دیکھ کون رہا ہے، اس کا ایکسیس کس کے پاس ہے۔ یہ تمام باتیں ایونچولی ہمیں اس حقیقت کو فیس کرنا پڑے گا کہ ہماری انڈیویجویلٹی، ہماری سوچ اب ہماری اپنی نہیں ہے۔ کوئی کہیں پہ کسی مشین کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، مے بی 24-25 سال کا لڑکا ہے، گریجویٹ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی تو وہ بیٹھا ہوا ہے، ایونچولی تو وہ بھی نہیں بیٹھا ہوا ہوگا، اور یہ مشینیں ڈیسائیڈ کریں گی کہ ہم جو لوگ ہیں ہمارا فیوچر ہونا کیا چاہیے، ہمیں نوکریاں کیا کرنی چاہیے، ہمیں کیا بات کرنی چاہیے، کیا ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب ابھی بھی اگر آپ اے آئی کو استعمال کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات پوچھ کے دیکھ لیجئے جو اے آئی آپ کو اجازت نہیں دیتا پوچھنے کی، آپ کو لگ پتہ جائے گا جب وہ پش بیک کرتا ہے آپ کی انڈیویجویلٹی کے خلاف کہ ہم ایک کلیکٹیو کا حصہ، یعنی انسانیت جو ہے وہ ایک مکھی کے چھتے کی طرح کلیکٹیو کا حصہ ہے جہاں پہ سب لوگ ایک دوسرے کے لیے کام کر سکتے ہیں، مگر کوئی شخص انڈیویجولی کوئی سوچ نہیں سکتا، کسی قسم کا کام نہیں کر سکتا۔ یہ جو بینکنگ سسٹم ہے یہ آج کمپرومائز ہوا ہے، کل شاید ہماری زندگیوں کی ڈائریکشن بھی کمپرومائز ہونے جا رہی ہے۔ وہ خبریں جو امپورٹنٹ ہیں ان کو سننے کی عادت ڈالیں۔ آپ کا فیوچر اس بات پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کی دنیا کے اندر 2 فوجیں آمنے سامنے ہیں، جنگ کا خطرہ ہے۔ آپ کا فیوچر چند لوگوں کے فیصلوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کا فیوچر اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ لوگ کس قسم کی طاقت کو انلیش کرنے لگے ہیں دنیا کے اوپر، اور ایونچولی اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا کس کو۔ ہمیں ویسے یہ سمجھ آتا ہے کہ جو عام لوگ ہیں، یہ جو ہم کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، ہم اس کا سب سے پہلا نشانہ بنیں گے۔ بہت شکریہ۔